السلام علیکم شیخ صاحب. ہاں صاحب کیا حال ہے؟ بہت جلدی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں جناب. یہ آپ مان کے چلیے 13 تاریخ کو مناظرہ ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم اور اللہ آپ اپنی تیاری کر لیجیے. اس دن ہم لوگ بریلی کی چھت سے اپنا پرچم لہرائیں گے. چلیں جی. یہ کوئی کرکٹ میچ تھوڑی ہے نا. کوئی پاکستان انڈیا کا کرکٹ نہیں میچ تھوڑی ہے. پرچم لہرائیں گے، مطلب عید کا پرچم لہرائیں گے کہ صحابہ کی گروپ جیت گئی، اہل تشیع ہار گئے. نہیں نا، انشاءاللہ. ہم لوگ اہل بیت والے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اہل بیت. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور اہل بیت علیہ نا، السلام کے ہم دشمنوں لوگ سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اہل بیت کے دشمنوں سے ہماری ان سے زیادہ دشمنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو ہم اپنے دل سے جدا کر دیتے ہیں. صحیح. اہل بیت ہمارے سرکار اعلی حضرت کا جو شعر ہے نا، نظم اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. اسی شیخ طرح صاحب ایک شعر ہمارا جی سنائیں شعر سنائیں. آل و اصحاب کی الفت جو نہیں جان کے ساتھ، کبھی دنیا سے نہ اٹھے گا وہ ایمان کے ساتھ. صحیح فرما رہے ہیں. جو اصلی صحابی ہے نا، غلط صحابی کی تو بات نہیں ہو رہی. اچھا یہ بتائیں کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے دشمنوں کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یا آپ بہتر جانتے ہیں ان کے دشمن کون ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی علم غیب تھا ہے، کیونکہ عام ولیوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے. اہل بیت ان سے آپ افضل مجھے ہیں. بتائیں، سیدہ سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہیں تو کس سے ناراض گئی ہیں؟ کس شخص سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیدہ پاک کے لیے دنیاوی چیز من دل میں ہے؟ ان کے لیے مال و دولت زر زمین ہے یہ ویلو؟ وہ دیکھیں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے. بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ان کے دل میں دنیا کو ایکسپٹ سوال کیا نہ سیدہ پاک نے کیا. ان کے لیے اب میں مال و جواب دے دولت دوں. کچھ نہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب ناراض ہونے کا مجھے سوال ہی نہیں جواب دے دو ہوتا. نا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ مال دنیا کی وجہ سے مال دنیا کی وجہ سے کسی بات کا اہتمام کریں. اگر وہ کسی پہ ناراض ہیں تو اس لیے کہ وہ شخص بے ایمان ہے، دشمن اہل بیت علیہ السلام. اس لیے تو آپ سے جو سوال، شیخ صاحب ایک منٹ شیخ صاحب، آپ نے خود کہا کہ آپ اہل بیت والے ہیں. آپ نے خود کہا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے دشمن ہیں. تو میں نے آپ کو پوچھا کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے دشمنوں کو جانتے تھے. آپ نے کہا وہ تو علم غیب جانتے تھے. تو اب مجھے اس سوال کا ایمانداری سے نام لے کر بتا دیں. کوئی ڈاج نہ کریں، کوئی اور چیز نہ کہنا. جو میں نے سوال کیا، صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہ کس شخص سے دنیا سے ناراض گئی ہیں؟ مجھے نام بتاؤ اس شخص کا. ہمارے جان اس پر تو وہ نہیں پتا کہ کس سے گئی ہے. اچھا وہ گئی ہے تو اچھا میں تھوانو دسنا اسی تھوانو دسنا سے گئی ہے، فرید بن مغیرہ سے گئی ہے، عبداللہ بن ابی سے گئی ہے ناراض ہو کر. شیخ صاحب وہ تو آپ کو پتا ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری. اچھا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جس شخص سے وہ ناراض گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا اس کے لیے آپ کو کیا اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ پھر آپ پہ لازم ہے کہ اس سے برات کا اظہار کرے نا. اس کا کبھی احترام کرنا حرام ہے. آپ جو حدیث پڑھیں گے وہی حدیث میں کلام ہوگا. آپ پڑھیے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کی کتاب ہے؟ جی نہیں، جی صحیح بخاری چابدار احیاء تراث العربی. یہاں پر کتاب فرض الخمس ہے، صفحہ نمبر 550 ہے. ٹھیک ہے نا؟ شیخ صاحب کب تک ڈرامہ، کب تک بتائیے. داڑھی تو سفید ہو گئی نا. اب قبر بھی حق ہے. اوے قبر حق ہے، یہ دیکھ لینا بھائی. حدیث نمبر 3092 اور 3093. ان عائشہ اخبرته ان فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه.
حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے اپنی میراث طلب کی ہے، وہ میراث جو اللہ تعالیٰ نے وہ مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. فقال لها ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری تو میراث ہی نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا. فغضبت پس غضبناک ہو گئی فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی. فہجرت ابا بکر، انہوں نے ابو بکر سے دوری اختیار کی. حجر کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ حجر یہ بولتے ہیں کہ ایسی جیسے اردو میں بولتے ہیں کٹی، کہ اس کے بعد اس سے گفتگو نہ کریں. فلم تزل مہاجرته حتی توفیت، اور یہ ابو بکر سے اس وقت تک غضبناک تھی، بات نہیں کرتی تھی جب تک ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کس پر غضبناک گئی ہیں؟ آپ نے کہا ولید ابن مغیرہ فلان فلان فلان. ابو بکر تو جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے نا، تم اہل بیت علیہ السلام کو نہ سکھاؤ کہ ان کا دشمن کون ہے، وہ جانتی ہیں کہ ان کے دشمن کون ہے. راوی نے اس میں کہا کہ یہ میرا خیال ہے کہ سیدہ نے 6 مہینہ نبی کے وصال کے بعد انہوں نے سب سے کلام بند کر دیا تھا. تو راوی نے کہا یہ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر سے بھی ناراض گئی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سمجھ گئے؟ راوی کون ہے؟ راوی ہے ابو بکر کی بیٹی جناب عائشہ. عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ناراض ہو گئی ہیں، اور اس وقت تک جب تک زندہ تھی تو انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کیا. انہوں نے نہیں کہا یہ میرا خیال ہے، انہوں نے کہا کہ حقیقت یہی ہے. وہ سب سے ناراض، مطلب وہ کسی سے نہیں بولتی تھی، وہ بہت سنجیدہ. وہ کہاں لکھا؟ نبی کے وصال کے بعد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، وہ 6 مہینے کسی سے بھی مطلب بہت کم لوگوں سے کلام. شیخ صاحب اس طرح کے جھوٹ پروپیگنڈا کہ وہ انہوں نے سب کسی سے وہ دکھایا نا کہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی. وہ کہاں لکھا بھائی؟ وہ کہاں کہیں نہیں لکھا کسی کتاب. میرا آپ کو چیلنج ہے شیخ صاحب، 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے آپ کو وقت ہے کہ وہ حدیث لے کے آئیں کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی. اگر نہیں ڈھونڈ سکے تو ادھر آپ کو ادھر کلمہ پڑھنا پڑے گا شروع سے، اشہد ان علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنا ہم پڑھائیں گے. نبی کی وفات کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ 6 مہینہ بہت سنجیدہ رہتی تھی، ہر وقت مطلب سنجیدگی سے رونا. یہ کہ وہ کسی سے بات دیکھیں، یہ تو عائشہ تو آپ کے نزدیک صدیقہ ہے نا، انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے ابو بکر سے کس بات پر کہ انہوں نے میراث نہیں دیا، اور انہوں نے ایک حدیث گھڑی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس بات پہ ناراض تھی نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث تو ہے گھڑی. آپ کیسے مان سکتے ہیں سیدہ پاک اپنے پاپا کی جان کی حدیث سن کے وہ ناراض ہو جائے گی؟ یہ تو ایک عام آدمی دیکھیں یہ حدیث کا الفاظ ہے. ابو بکر صاحب نے جب کہا نا لا نورث ما ترکنا صدقہ فغضبت، جو ہی اس نے یہ حدیث سنائی ہے فغضبت، زہرا سلام اللہ غضبناک ہو گئی. اصل جو غضب کی وجہ ہے مال دنیا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے کہ تم نے مال بھی چھین لی اور میرے باپ پہ جھوٹی حدیث باندھ دی کہ ہماری میراث ہی نہیں ہوتی. غضبناک ہو گئے، آخر تک بات ہی نہیں. یہ حدیث تو صحیح ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے، 10 راوی سے اس کا وہ ہے. آپ کہتے ہیں اس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے راوی ہیں، مگر 10 راوی اس کے ہیں. اس حدیث کا کوئی راوی نہیں سوائے ابو بکر کے. میں آپ کو بتا دوں، دلیل دیتا ہوں. کمزور ہے. دلیل سن لو، یہ بعد میں بنائی گئی ہیں یہ حدیث. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کے واحد راوی ابو بکر. میں آپ کو وہ بعد میں بنائی گئی ہیں. آپ کے علماء نے خود اس بات کی تائید کی ہے کہ اس کا راوی صرف ابو بکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر سیدہ پاک کسی چیز سے ناراض رہے تو غضب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جس نے سیدہ کو قصداً غضب میں ڈالا
ایک منٹ उसने मुझे गजब में डाला. دیکھیں دیکھیں ملاحظہ کریں یہ فوائد ابن اخی میمی الدقاق ہے البغدادی، یہ چھاپ ازواء السلف ہے، سعودی عرب میں چھپی ہے سنہ 2005 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 246 ہے، حدیث نمبر ہے 523. یہاں پہ عائشہ سے روایت ہے 2 اسانید کے ساتھ، ایک سند بھی 2 سند نہیں ہے، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو واختلفوا فی میراثہ، عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پہ اختلاف ہوا. فما وجدوا عند احد من ذلك علما، تو کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی. فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاشر الانبیاء لا نورث، تو اس وقت اس حدیث کا کوئی راوی نہیں تھا سوائے ابو بکر کے. ٹھیک ہے نا، یہ عائشہ کی اپنی جو ہے شہادت. ایک یہ اور بھی مصادر میں ہے. اس کے علاوہ ملاحظہ کریں کہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں، تاریخ الخلفاء عبد الرحمن سیوطی کی، چاپ دار ابن حزم، ملاحظہ کریں یہاں پر فیما وقع فی خلافت فصل، جو واقعات ہوئے ہیں خلافت ابو بکر میں، یہ ابو بکر شافعی وغیرہ سے واختلفوا فی میراثی فما وجدوا عند احد من ذلك علما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث پہ اختلاف ہوا ہے تو کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے سنا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اس کا کوئی اور راوی نہیں ہے، یہ بعد میں بنائی گئی ہیں. ملاحظہ کریں صواعق محرقہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، چاپ دار الوطن، کہ یہاں پر اس نے کہا کہ اختلفوا فی میراثی فما وجدوا عند احد من ذلك علما، تو ابو بکر نے کہا. اس کے علاوہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اکثر آپ کے احناف کے جو مجتہدین ہیں خبر واحد کی حجیت پر اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ خبر واحد کیوں حجت ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ شرح مختصر منتہی الاصول ہے، اس میں جزء ثانی اس بہت سارے اصول. التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا خلافا للجبائي لان القطع بذلك، کہتا ہے خبر واحد پہ عمل کرنا جو ہے جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وعمل الصحابہ بخبر ابی بکر نحن معاشر الانبیاء لا نورث، صحابہ نے ابو بکر کی خبر پہ عمل کیا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث. ٹھیک ہے نا. اگر دیکھیں یہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کو صحیح نہیں مانتے تھے، اس کا آپ کے اکابر نے اس بات کی تصدیق کی. اس کا صرف ایک ہی راوی ہے. پھر شرح نہج البلاغہ میں، اچھا میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے پاس جواب بہت زیادہ ہے، مختلف اطوار کے جواب ہیں. میں آپ کو ایک منٹ نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید یہ کہتے ہیں، یہ ابن الحدید آپ کو پتہ ہے یہ شیعہ نہیں ہے، یہ معتزلی ہے، یہ ابو بکر کی خلافت کا دفاع کرتا ہے. یہ دیکھو جزء 16 میں. ہاں جی فرمائیں. یہ تو شیعی کے طرح ان کے بارے میں تو ہے کہ انہوں نے ان کو وقت کا بادشاہ جو حلقی تھا وہ ان کو اپنے پر لکھوایا تھا ان کے بارے میں، حدیث کے بارے میں. ابن حدیث کی بات کر لینا. ہاں ابن ابی الحدید یہ شیعہ نہیں ہے. یہ حلقی نام کا ایک شیعہ بادشاہ تھا، اس نے ہی ان سے وہ تفصیل لکھوائی تھی، اور اس کے بعد یہ وقت کا ان کو زیدیوں نے لکھوائی تھی نا، زیدیوں نے لکھوائی تھی. بوہیہ کی حکومت تھی، بوہیہ کی حکومت میں لکھا. ایک منٹ اب چھوڑیں اس بات. یہ صفحہ نمبر 220 میں ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے لا بل قال لا يقسم ورثتي دینارا ولا درہما ما ترکت بعد نفقۃ النساء ومؤونۃ عیالی فهو صدقہ. یہ ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے. اس روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لأن المشهور أنه لم يروى حديث انتفاء الإرث إلا لم يروى إلا أبو بكر وحده. کہتے ہیں مشہور یہی ہے کہ حدیث انتفاء ارث کو انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، ابو بکر کے علاوہ کسی نے روایت نہیں. یہ 5ویں صدی کا عالم ہے، کہتے ہیں اس کے کوئی اور راوی نہیں. یہ جو بعد میں روایت بنائی گئی ہے نا وہ لکھائی گئی ہے. آپ کے اکابر نے عائشہ وغیرہ کا قول ہے، کسی اور کوئی اور اس حدیث کا راوی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ابو حدیث جو تھے یہ دیکھیں ان کو شیعہ فنڈنگ کی وجہ سے شیعہ بنایا گیا، اور شیعہ کے ان کہنے پر ہی اس سمے لکھا گیا. ابن حلقی ایک بہت بڑا شیعہ کا اس طرح بادشاہ گزرا ہے. کیا ابن ابی الحدید کے شرح کو شیعوں نے لکھا؟ شیعوں کے کہنے پر انہوں نے بہت سی تفسیر اور یہ کتابوں میں بہت فیر بدل کر دیا ہے. وہ شیعوں کے پاس کب اتنا پاور تھا؟ ہمیں تھا شیعوں، آپ کو پتہ نہیں شیعوں میں بھی کچھ بڑھیا عالم گزرے ہیں پہلے، مطلب بڑے عالم معیار کے عالم تھے وہ. خالی وہ بھی کوئی حدیث آپ دیکھیں، وہ عائشہ کے ابن ابی دقیق میمی الدقاق جو اہل حدیث میں سے ہے،
اس نے عائشہ کی جو روایت نقل کی ہے کہ کسی کے پاس یہ حدیث نہیں تھا سوائے ابو بکر کے، اور سیوطی وہ بھی انہوں نے کو بھی شیعہ نے پیسے دیے، تم یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھو، ہے جی۔ کون حضرت عائشہ کون سی؟ ابھی جو میں نے روایت آپ کو دکھائی ہے میرے بھائی، یہ ملاحظہ کریں، فوائد ابن اخی میمی الدقاق، بخاری اور مسلم شریف یہ سنہ 290 اس کی 390 اس کی وفات ہے۔ میں نے اس کی حدیث آپ کو دکھائی ہے، بہت سارے دوسروں کی حدیث دکھا دی ہے، سیوطی کی دکھا دی کہ یہ حدیث کا واحد راوی ابو بکر ہے، ان کو بھی شیعوں نے پیسے دیے تھے۔ اگر سے ہم بھی دکھا دیں اس کے راوی ابو بکر صدیق کے علاوہ اور بھی ہیں تب وہ غلط ہے نا، وہ سب غلط ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں غلط کیا ہے۔ آپ کی بات آپ چینل میں بیٹھ کے کچھ بھی کہیں گے یہ صحیح بعد ہوگا میں نا؟ بنے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ اگر یہ صحیح حدیث ہوتی، اگر یہ صحیح حدیث ہوتی تو اس کو جاننے کا فریضہ کس پہ تھا؟ اس حدیث کو جاننے کا فریضہ کس پہ تھا؟ زہرا سلام اللہ علیہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے اہل بیت کو، اچھا اب سن لو شیخ صاحب ایک مطلب میری بات سنو، یہ فرض سب مسلمانوں پر ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا دو، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کو ان کے احکام دین سکھا دینا۔ دنیا میں اگر سب مسلمانوں کو ارث ملتا ہے، ہر مسلمان بچے کو، بلکہ کافر کو اس کے باپ سے ارث ملتا ہے، اسلام کی روح سے ارث ملتا ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو، تو کیا یہ پیغمبر کا فریضہ نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو بتا دیتے؟ ہے جی۔ اگر نبی معصوم ہے آپ کے نزدیک اور اس کی بیٹی بھی مسلمان نہیں، صرف سیدۃ النساء الجنہ ہے، ان کو اس حدیث کا پتہ نہیں ہے، اس حدیث کو سن کے وہ غضبناک ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہی کہ حدیث جھوٹ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر یہ حدیث سچی ہے تو زہرا سلام اللہ کو غضب کیوں آیا؟ ایک بات بتائیے، حضرت جواب نہیں عائشہ دے گا نا اس صدیقہ سوال کا رضی جواب، اللہ تعالیٰ پورے جماعت عمریہ کسی کے پاس نہیں۔ کہ اگر یہ حدیث سچی ہے تو زہرا سلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا کو کیوں نہیں بتایا؟ زہرا کو اس کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بتائیے زہرا کو غضب کیوں آیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہتی رہی نبی کے ساتھ، حجرے میں رہتی رہی، اور عبداللہ ابن مسعود کی زیادہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، کس کی روایت زیادہ موجود ہے؟ مجھے نہیں آپ سمجھ ایک عام آدمی سمجھ سے بات کیجیے، دیکھیں مطلب ایک دم ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی جانب سے واجب ہے یا نہیں ہے؟ بلاغ مبین واجب ہے یا نہیں ہے؟ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، واضح طور پہ اللہ پہنچانا۔ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ میں تھا، حجر میں تھا، سجر میں تھا، نماز میں تھا، پہلی سب میں تھا، وہ زیادہ حدیث جانے گا کہ جو گھر میں ہے وہ جانے گا۔ جس کو میراث ملتی ہی نہیں ہے، ملنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو خود کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی سن کے یہ غضبناک ہو جائیں گے، ان کو کیوں نہیں بتایا؟ جو ان کا حکم ہے، دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات، ابو بکر خود میراث کے مسائل نہیں جانتا تھا، میراث کے مسائل نہیں جانتا تھا۔ میں آپ کو آپ کے اپنی کتابوں سے دکھاؤں، دیکھو آپ کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک منٹ میں اس کو نکال دوں، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی۔ دیکھیں کہتے ہیں آپ اس کو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہمیشہ نا، اس کو آنا چاہیے، زہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو جس کو میراث نہیں ملتی اور جس کو میراث کے مسئلے میں جس کی ضرورت ہے وہ یہ ٹھیک ہے نا، وہ ابو بکر ہے، ابو بکر جس کو میراث نہیں ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس کو جدہ کے مسائل یعنی نانی اور دادی کے مسائل یہ اس کو ضرورت ہے۔ الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ سب کہتے ہیں کہ یہ احادیث بخاری اور مسلم کی احادیث کی طرح صحیح ہیں، میں نے اس کو یہاں پہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ اچھا اس کتاب میں یہ روایت ہے عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر سے، یہاں پہ ابو بکر سے روایت کرتا ہے وَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عنہن، 3 مسئلے ایسے ہیں کہ کاش میں پیغمبر سے پوچھتا۔ ایک امر امامت ہے،
کہ اس مسئلے پہ نزاع نہ ہوتا ایک دوسرے کے کیا انصار کو بھی امامت میں خلافت میں شرکت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اور تیسرا مسئلہ جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا، وَوَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ عَنِ الْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْأَخ، میں پوچھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھوپھی کو کیا میراث ملتا ہے اور بتیجی کو. فَإِنَّ فِي نَفْسِ فِيهِمَا حَاجَةٌ، ان میں مجھے حاجت ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اوے یہ اس کو خود جس مسئلے میراث کے مسائل اس کو نہیں آتے تھے، یہ حدیث صحیح حدیث حسن ہے، اس نے خود کہہ دیا ضیاء مقدسی نے. اچھا، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء خامس، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 8165، ٹھیک ہے نا. اس حدیث کو نقل کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، دخلت علی ابی بکر فی مرضه الذی مات فیہ اعوده، ابو بکر کے پاس میں گیا تھا جس مرض میں وہ بیمار تھا، وہ اس میں مر گیا تھا. وددت انی سألت عن میراث العمة والخالہ، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ پھوپھی اور خالی کا، پھوپھی اور خالہ بولتے ہیں اردو میں، خالہ کا میراث کیا ہوتا ہے. ہاں، فإن فی نفسی منہما حاجہ، تاکہ مجھے اس کی ضرورت ہے. تو اس کو جس مسئلے کی ضرورت ہے اس کو نہیں آتا تھا میراث کی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے موجود ہیں. جس مسئلے کو اس کو ضرورت نہیں آتا تھا، جس مسئلے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کس کو ضرورت ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ. وہ زہرا کو نبی نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ یہ ابو بکر سے تو اس کا ابتلا ہی نہیں ہے نا، ابتلا ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا بھائی. ایک بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سن لیجیے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت مالک بن ورث سے مروی ہے اور کہ پھر اس نے خود صحابہ جن میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن ابی وقاص موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قسم دے کر فرمایا، کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے؟ ہم سب نے اقرار کیا ہاں. تو حضور نے ایسا ہی فرمایا ہے. حدیث کے اصل الفاظ بھی تو آپ مجھے بتائیں، اگر ان سب صحابہ کو پتا تھا، سب کو بتایا، دیکھو تو عائشہ کیوں کہتا ہے کہ کسی کے پاس یہ حدیث نہیں تھا سوائے میرے بابا کے؟ اور سیوطی وغیرہ نے کیوں کہا کہ یہ صرف ابو بکر خبر واحد کی حجت پہ کیوں اس کو دلیل لایا؟ پھر مجھے بتاؤ زہرا کو کیوں غضب آیا سلام اللہ علیہ؟ یہ جو بات ہے کہ ایک بات ازواج اگر سب صحابہ کو پتا ہے نا، سب صحابہ کو پتا ہے کہ اسلام کا حکم ہے کہ نبی کی بیٹی کو عرض نہیں ملتی، تو نبی کی بیٹی اگر مسلمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ تو اس کو اپنے بابا کی شریعت پہ کیوں غصہ آتی؟ جواب دینا اس کا مجھے. یہ خود زہرا کا غضب خود واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. اور پھر ابو بکر خود نے اعتراف کیا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ مستد احمد دیکھو، مستد احمد شاب دار الحدیث تحقیق شیخ احمد محمد شاکر، جز نمبر 1 حدیث نمبر 14، اسناد صحیح. انا بالطفیل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ارسلت فاطمہ الى ابی بکر، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا، کسی کو بھیجا ابو بکر کے لیے، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ، فقال ابو بکر لا بل اہلہ. ہے جی، اب بتاؤ. بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے پوچھا کہ میراث کس کو ملتا ہے؟ آپ کو ملتا ہے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اہل بیت کو؟ اس نے خود کہا اہل بیت کو. مجھے بتاؤ جی، اس نے خود جھٹلایا نہیں جھٹلایا بھائی؟ یہ مسند احمد بتحقیق شیخ شعیب الارناؤت، جزء اول حدیث نمبر 14. جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ارسلت فاطمہ الى ابی بکر انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ، قال لا بل اہلہ، اسناد حسن، رجال الشیخین غیر ولید بن جمع وهو فمن رجال مسلم. اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں، صرف ولید ابن جمع رجال مسلم میں سے. تو یہ حدیث حسن کیسے بنا؟ یہ حدیث صحیح بشرط مسلم ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، آپ کو عرض ملتی ہے زہرا سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا ابو بکر کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عرض ملے گی یا آپ اس کے اہل بیت کو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، لا بل اہلو، اہل بیت کو عرض ملے گی. ختم ہے نا معاملہ. اور پھر دیکھو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. ان معاشر الانبیاء لا نورث وورث سلیمان داؤد. پچھلے دفعہ ہم نے آپ سے بات کیا تھا نا، قرآن کے خلاف ہے. تو وہاں پر تو وہ علم تو ان کو خطرہ تھا کہ ہماری وراثت کو ہمارے چاچا ہمارے محلے والے، ہمارے شہر والے
इसलिए उन्होंने कहा وہ कि یرثنی इसके अलावा ویرث मुझे من कोई آل वारिस یعقوب وہ زکریا. چلیں جی لیٹ ہو گیا جی. اب آپ تیاری کر لو نا. اب بتانا آپ نے کہ زہرا سلام اللہ کو غضب، اگر یہ حدیث سچی ہے تو رسول نے بی بی کو کیوں نہیں بتایا؟ سرکار اگر فاطمہ زہرا جو اور ابو بکر کو وہ شخص ہے، بتاتے اس نا. کو غضب اور بھائی میں ابو بکر اگر اتنے زیادہ میراث کے مسائل جاننا چاہتے تھے نا، وہ جس کو مسئلے کو اس کو ضرورت تھی، جو خود کہتا ہے پھپھی کی، خالہ کی، بتیجی، وہ تو اس کو آتا نہیں تھا. کہتا ہے مجھے یا کاش میں پیغمبر سے پوچھتا نا، وہ تو اس کو آتا نہیں تھا نا. ٹھیک، وہ تو اس ٹھیک ہے نا، اس کو اس کی ضرورت، جس کو ضرورت ہے بی بی کو، واحد بیٹی، اکلوتی بیٹی جس کو میراث ملنا، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں تو مجھے بتاؤ یہ پیغمبر کے، یہ حدیث اگر سچی ہے تو پیغمبر کیسے معصوم بچے ہیں؟ پیغمبر جس پہ واجب ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل، دیکھو یہ کتاب در منصور وغیرہ میں روایت ہے، قو اہلیکم انفسکم واہلیکم نارا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اہل اپنے ان کو دین کی تعلیم دے دو. جس نبی نے اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے اور پھر تعریف کرتے رہے سارے دن کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی سیدہ اہل نساء الجنہ، تو یہ تو نبی کے عصمت پہ سوال ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ کہا جس نے فاطمہ کو غضب میں، غضب میں ڈالا، اس نے مجھے غضب میں ڈالا. یہی قصدن کا ہے قصدن آپ بنا رہے ہیں، قصدن نہیں، قصدن نہیں. قصدن ہمارا ہے، مگر ہم اس کا مفہوم لے رہے ہیں. قصدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد نہیں ڈالا، قید نہیں ڈالا، آپ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، جس نے فاطمہ کو پریشانی، اگر سے یہ لفظ ہوتا جس نے فاطمہ کو پریشان کیا، اس نے مجھے پریشان کیا، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تو کئی بار پریشان ہوئی. صحابہ نے کیا، اہل بیت علیہ السلام نے پریشان نہیں کیا جی، امیر المومنین علیہ السلام نے پریشان نہیں کیا جی. وہ ویسے آپ، ہماری کوئی حدیث نہیں، وہ لوگوں کی اپنے گھر چلی گئی. ایک بار مسجد میں جا کر حضرت علی رضی اللہ اس سب کا ہم نے جواب دے دیا، اس سب پہ مناظرہ ہو گیا، وہ الگ موضوع ہے. غضب فاطمہ، اس حدیث پہ جو غضبناک ہوئی ہے نا وہ الگ بات ہے. کیا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو غضبناک کیا ہے؟ اس کے میرے کلپس بہت سارے ہیں، ابھی میں تک گیا، میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اگر کبھی آپ چاہیں نا، آپ اچھے مائک کا انتظام کریں، کیونکہ آپ کی آواز میں مجھے سنائی نہیں دے رہی، آپ کی آواز بھی چھوٹ رہی ہے. اگر آپ کبھی اس موضوع پر کہ حدیث انا معاشر میں نورت ما ترکنا صدقہ، یہ حدیث جھوٹ ہے، آپ کہہ دیں یہ حدیث سچ ہے اس پہ، اور بی بی سلام اللہ علیہ نے غضب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی غضب تو معمولی بات ہے، انہوں نے بار بار غضب کرتی تھی، یہ آپ کی بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نہیں مانتے اس بات کو. معمولی نہیں کہہ رہے ہم، ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے. ہم نے کہا آپ نے کہا کہ وہ غضبناک ہو گئی، امام علی علیہ السلام نے ان کو غضب کیا، یہ سب جھوٹ ہے. امام علی علیہ السلام نے کبھی اس کو غضبناک نہیں کیا. غضب میں نہیں، ہم نے پریشانی کا غضبناک کرنا، وہ اور پریشان بھی نہیں کیا. امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی بی بی کو پریشان نہیں کیا. پریشان نہیں ہوا، وہ ہسبینڈ وائف میں ہو جاتا ہے تو وہ ان میں وہ معصوم ہے، ان کے درمیان نہیں ہوتا، ان کے درمیان نہیں ہوتا. ہم لوگ تو محفوظ سمجھتے ہیں نا. اچھا، آپ تیاری کر لینا کبھی، یا کسی فرقے کے عالم کو تیار کر. وہ آپ نے کہا تھا کہ ایران والا آپ کو کوئی ٹریننگ کر رہا ہے نا، کوئی شیعہ مولوی آپ کو ٹریننگ کر رہا ہے، وہ اس کو لے کے آؤ ساتھ. وہ کیا ہے کہ وہ وہاں کوئی مصطفیٰ یونیورسٹی ہے ایران میں، وہیں سے پڑھ کر آیا ہے وہ ڈیلی، اس میں سے سب ان پڑھ آتے ہیں اس مصطفیٰ یونیورسٹی سے. ہاں، نام اس کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یونیورسٹی کا کردار اس کا معاویہ، ٹھیک ہے نا، وہ معاویہ سے بھی بدتر یزید ہے. ادھر سے جو بھی آتا ہے کافر بن کر ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو ان لوگوں کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، وہ آئے سے ہی آپ بیچارے آپ کو. ہاں، یہ ایران سے جو لڑکے پڑھ کے آتے ہیں نا قم سے، نجف سے، ان کو آتا ہوتا. آپ سن لو، لڑکا معاویہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے نا. کون کہہ رہا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ پاکستان والا جو ہے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہے گا. یزید کے لڑکا کا نام معاویہ تھا، جو 6 مہینہ تختے پر تھا، چھوڑ دیا تھا تخت اپنے باپ کی کرنے کی وجہ سے. یزید کا بیٹا جس نے معاویہ، اس کا نام معاویہ تھا، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، اس نے اپنے باپ کے بعد خلافت نہیں سنبھالی نا، اس نے خلافت چھوڑ دیا. اس کی تفصیلات زیادہ ہمارے پاس نہیں. اگر اس نے اہل بیت پر اتنا ظلم میں ہوا تھا، یزید سے کیا تھا کہ جس کے بنا پر وہ نے تو چھوڑ دیا تخت.
یہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ اس نے کس لیے چھوڑا نا اپنے باپ کی حکومت کو، کس لیے چھوڑا، نہیں یہ اس لیے کیسا چھوڑا تھا تفصیل وہ کے ساتھ، بہت زیادہ رونے والا بہت اللہ والا تھا یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں معلوم، بہرحال اور وہ اس کے جو تھا نا والدین وہ بھی چینے والا تھا اس نے حکومت لینے سے انکار کیا تھا، پھر خود بنی امیہ نے خود ان کا 6 صفایا مہینہ کیا تھا، تھا ٹھیک ہے بھی نا؟ حکومت میں خیر اب تو 13 تاریخ کو ہم آئیں گے آپ کا مناظرہ ہوگا انشاءاللہ شفیق علی انشاءاللہ رضوی صاحب بھی آئیں کہنے گے کا مقصد یہ اور تھا بہت کہ احسن طریقے سے آپ کو جو وہ مناظرہ ہوگا ٹریننگ دے رہا ہے نا جی قوم والا، ان بیچاروں کو کچھ نہیں آتا، تو ٹھیک ہے نا؟ مصطفیٰ وہ بلا وجہ آپ کو ٹائم ضائع کر رہا ہے، آپ کو 6 مہینے کے بعد پتہ چلے نہیں گا کہ اس ان سے کو ہم آتا ہوتا کتاب کچھ بھی نہیں ٹریننگ نہیں لے گئے اس سے ہم کتاب لینے گئے کتاب لینے وہ تو آپ ہی کے مسلک کا آپ ہی کے مذہب کا بات کرتا ہے چلے بھائی، کتاب بھی آپ کو دے گا نا بیچاروں کو، وہ آپ کو فارسی کی کتابیں بیچارے ان کو پاس کوئی مصادر وغیرہ تو ہوتی نہیں ان وہ کے پاس، ہمارے لیے کئی کتابیں لکھنؤ سے منگایا ہے سیاہ کی وہ سوچتا ہے کہ یہ صحیح پڑھ پڑھ کے غلط فہمی میں کچھ فہمی کا شکار ہے کہ یہ پڑھ پڑھ کے سیدھا ہو جائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہی آج سے 10-15 سال پہلے دیوبندی وہاں بھی سوچتے تھے کہ یہ ہاں تحقیق کر رہے شیعہ ہو جائیں گے ہاں، نہیں مگر آپ دیکھیں، الحمدللہ ہمارے دل میں محبت آپ کب شیعہ ہو جائیں، آپ کو شیعہ ہونے کا کہ تو وہ ہے تو نہیں، وہ تو کسی کو توفیق ملتی ہے نا، آپ ضد کریں بھائی کہ شیعہ ہم نے بننا ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں، جو مرضی ثابت کریں شیعہ ہونا ہی نہیں، وہ تو آپ کبھی شیعہ نہیں بنیں گے نا اس طرح بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت حق پہ ہیں الحمدللہ اور آپ جو ہیں آپ اچھی تیاری کر کے آتے ہیں آپ کے پاس پورا سسٹم ہے آپ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس مطلب کہ مواد نہیں ہے یا ہمارے پاس حوالہ نہیں ہے یا ہمارے حق میں قرآن و حدیث ہے سب ہے مگر آپ تیاری کر کے بیٹھے ہیں ہم لوگ کے پاس تیاری نہیں ہے یہی کہ محنت کرنا پڑے او گا بھائی میں سب آپ ایک کو جگہ بتا کرنا دوں، پڑے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں یہ پچھلے انقلاب ایران کے بعد بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہے شیعوں کے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ اتنے مدارس ہیں پاکستان میں، اتنے مدارس ہیں سعودی عرب میں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں، فنڈنگ ان کو بہت زیادہ ہے ان کے پاس، ان کا کام یہ شیعوں کے خلاف تحقیق کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کہ شیعہ کیوں کون کافر ہے ہیں، کوئی نہیں ہے اب سن ہم لینا، اب سنی سن لیں، سونے بہت ہوئے ہیں زیادہ ہیں، اب سن لینا میری بات سن لینا، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کیوں مرتد ہیں، شیعوں کے عقائد میں خلل کیوں ہیں، بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور بہت بڑے بڑے ان کے پاس پروفیسرز ہیں، بہت بڑے بڑے عالم دین ہیں جن کا تخصص یہی ہے، اسپیشلائزن پی جی پہ پی جی انہوں نے لیا شیعوں کے مسئلے پہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر ان کو آپ کہہ دیں نا کہ آپ آ کے کوئی تقریر کریں کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کا عقید، وہ آپ کو 10 تقریریں دے دیں گے، مناظرہ نہیں کر سکیں گے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ ان کو سب جھوٹ، ان کے پاس جھوٹ ہے، جب بات آتی ہے نا حوالوں کی، وہ تدقیق کی کہ بھئی یہ جو بادشاہوں کے خلاف کہہ رہا ہے یہ اس کے مطلب کیا ہے، اصل بات کیا ہے، صحابہ کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس اب میں آپ شخصی آپ کو نہیں کر رہا ہوں انفرادی طور پر، آپ نہیں ہیں، یعنی جماعت اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، جماعت عمریہ کے بات، ان کے پاس جو شیعوں کے خلاف اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اسپیشلسٹوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، سعودی عرب میں، امارات، امریکہ، ہر جگہ، اور ان کے پاس جو فنڈنگ ہے، میرے پاس تو کچھ، شیعہ تو میرے ساتھ ہی نہیں دیتے نا، شیعہ تو مجھے، شیعہ مولوی اب دیکھیں میں مناظرے کرتا ہوں، کوئی شیعہ عالم ادھر آتا ہے کہتا ہے اللہ یار تجھے مبارک ہو، تو جیت گیا، تو نے ہمارا، سب گالی کے علاوہ کچھ نہیں دیتا شیعہ مولوی، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ عوام بیچارے جن کے پاس نہ پائے وہ کچھ واہ کرتے ہیں، شیعہ تو اس کے علاوہ عوام میرے ساتھ ہیں، وہ بھی عوام میں غریب طبقہ میرے ساتھ ہے، جو دیندار طبقہ ہے، جو مثلا نمازی طبقہ ہے، جو مسجد والے جو فنڈنگ کرتے ہیں مسجدوں کے، وہ تو سب علماء سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ آدمی ہمیں گمراہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈنگ بھی زیادہ ہے، یعنی اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، یعنی وہ کروڑوں کا آپ ایک آنے سے مقایسہ کرو اس طرح، اور تعداد بھی ان کے زیادہ ہے، لیکن ہندوستان بات ہے حق کی، بات ہے حق کی، کیوں ان کے پاس حوالے نہیں ہیں؟ ان کے پاس بہت سارے حوالے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، علم ہے، مطالعہ مجھ سے زیادہ کئی گنا مطالعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پرانے علماء ہیں، نئے علماء ہیں، نوجوان ہیں، سب ہیں، مناظرہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کے پاس سب جتنا حوالے جات سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہیں، جھوٹ پہ انہوں نے پی ایچ ڈی لی ہوئی ہے، جھوٹوں پہ جمع کر کے پی ایچ ڈی پہ پی ایچ ڈی لیا، مدارس بنا دیے ہیں آپ نے بھئی، ڈپارٹمنٹس بنا دیے ہیں، لائبریریاں، کانفرنسز کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سب جھوٹ، سب آپ جھوٹ، نے مطلب ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کے خلاف، اس کی وجہ یہ ہے، آپ ابھی ہمارا حوالہ دیکھے نہیں رہے ہیں آپ اپنا پڑھے ہیں ہمارا جب چلے جی آپ بھی ٹرائی کریں، جائے گا آپ تیاری کر لیں نا، حوالہ لے کے آئیں، پر حدیث لا تو نورث پہ کب مطلب تک مناظرہ کریں گے آپ؟ جب کہیے کر لیں
چلیں جی آپ بھی، میں آپ کو ابھی ٹائم دے دیتا آپ کی طرح ریڈی رہتے ہیں. ہوں. ان معاش الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، ایک ہے میں ابھی بتاتا ہوں. آپ ابھی ٹائم ریڈی چلیں تو جی اسی طرح ہم بھی مناظرہ ریڈی کریں رہتے گے، ہیں. مناظرہ کریں گے 28 تاریخ کو. 28 تاریخ 2 محرم بنتا ہے نا، 2 محرم نہیں، چلیں 2 محرم کو کرتے ہیں. کوئی بات، ایک کٹ گئے بھائی، ایک کٹ گئے. 2 محرم کو کر لیتے ہیں. کیا لا نورث ما ترکنا صدقہ، 2 محرم 28 جون. اگر کرنا چاہیں تو آ جائیں، ٹھیک ہے نا بھائی.